یعنی ہر ظاہر کا ایک باطن ہے. یہی ترجمہ ہوا، ہر تنزیل کے لیے ایک تعویل ہے. اس نے کہا تو کیا نماز کا بھی کوئی باطن ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم تھا. کہا کتنی اچھی نماز تو نے پڑھی، خضوع خشوع سے پڑھی، اللہ کے گھر میں پڑھی، افضل ترین نماز پڑھی، لیکن جب تو یہی نہیں جانتا کہ نماز کا باطن کیا ہے تو کیسے قبول ہوئی ہوگی نماز؟ تو اس نے کہا مولا میں تو بہت غلطی پر تھا، اتنے برسوں کی عبادت رائے گاں گئی، آج تو بتا دیجئے نماز کا باطن کیا ہے؟ کہ نماز کا باطن میں ہوں علی. اگر میں نہیں تو نماز بھی نہیں، اگر میں نہیں تو نماز بھی نہیں. 3 روزے علی نے رکھے تو سورہ دہر آ گیا. آپ تو ہزاروں رکھ چکے ہوں گے، کوئی سورہ آیا؟ تو روزے کا باطن علی ہیں، روزے کا باطن علی ہیں. یہ نبی کا آخری حج تھا اور یہی زندگی کا پہلا حج تھا. ایک ہی زندگی میں کل نبی نے حج کیا، یہی پہلا یہی آخری. کیوں ہوا؟ یہ اکملت لکم دینکم نے بتایا. تو حج کا باطن علی، اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زور سے بولیے، یاد ہے نا فروع دین پورے؟ چوتھے زکوٰۃ. پڑھ رہے تھے نماز یعنی صلاۃ، فقیر نے پکارا کچھ دے دو. سبھی نمازی تھے، سبھی روزہ دار تھے، سبھی حاجی تھے، مگر زکوٰۃ کسی کی سمجھ میں نہ آئی. علی نے انگوٹھی مصلی پہ گرا دی، اور انگوٹھی بھی کوئی ایسی ویسی انگوٹھی نہیں تھی، یاقوت کی انگوٹھی تھی، سرخ یاقوت کی، اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی تھی. انبیاء سے وراثت میں رسول اللہ تک آئی تھی. سلام کرائی میں شادی کے دن انگوٹھی علی کو پہنائی دامادی میں. سلیمان کی حکومت اسی انگوٹھی پہ چلتی تھی، گویا سلیمان کی حکومت علی نے زکوٰۃ میں دے دی. زکوٰۃ کا باطن علی. اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس. اگر نہیں نکالا حق امام تو خمس ادا نہ ہوا. خمس کا باطن علی. چھٹے جہاد. نکال لیجئے جہاد میں سے بدر، احد، خندق، خیبر، حنین. کیا بچا؟ جہاد کا باطن علی. لیکن یہاں ذرا سے آپ چوک گئے. ہر چیز کا باطن علی، مگر جہاد کا ظاہر بھی علی، باطن بھی علی. اور جب ایسی مشکل منزل جہاد کی آ جائے کہ احزاب جمع ہو جائیں، حزب تمام جمع ہو جائیں، سارے یہودی، سارے کافر قبیلے متحد ہو کر مدینے کو گھیر لیں، اور اللہ اسے سورہ احزاب میں اتار کے بتائے کیا عالم تھا تمہارا. اب جو تم نے دیکھا تو آسمان سے فوجیں جیسے اتر رہی ہیں، پہاڑیوں سے اتر رہی تھیں، زمین سے لشکر جیسے ابل رہا تھا. تم اکثریت دیکھ کر کافروں کی گھبرا گھبرا کے کہنے لگے آج تو پھنس گئے، آج تو جان بچنا مشکل ہے. تم یہ کہہ رہے تھے کہ آج تو اللہ نے بھی دھوکہ دیا، آج اس کے نبی نے بھی دھوکہ دیا. سب قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا.
یہ کہا تم نے، یہ کہا ازاغت القلوب، تمہارے دل جو تھے وہ آ کے حلق میں اٹک گئے تھے، تمہارے کلیجے، تمہارے دل اوپر کو چڑھ گئے تھے اور حلق میں اٹک گئے تھے، تم بول نہیں پا رہے تھے اکثریت کافروں کی دیکھ کر، تو ایسے میں کس نے تمہاری مدد کی؟ تم بھول گئے جب تمہیں اپنے بچنے کی امید نہیں تھی، اور کتنے اکڑ کر آئے تھے کفار اور یہودی، کیسے آئے تھے؟ انہیں ناز تھا ایک ایسے پہلوان پر کہ جو کبھی کسی میدان میں ہارا ہی نہیں تھا، اس کا نام عمر ابن عبد ود تھا، اور وہ کئی سو پہلوانوں پر بھاری تھا، اور ویسے 6 اور پہلوان لائے تھے، اور ان کو دیکھ کر تم سب نبی کے خیمے میں نبی سے چپک کر بیٹھ گئے، جدھر نبی جاتے دامن پکڑے پکڑے ابا کا ادھر، یعنی اب تم میدان جہاد میں نظر ڈالنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، تمہیں پناہ ملی تھی، جائیے میدان خندق میں، اس لڑائی کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، جنگ خندق بھی کہتے ہیں، مدینے سے کچھ دور جائیے، وہاں جا کے زیارت کیجئے، 5 مسجدیں بنی ہوئی ہیں، 3 مسجدیں پہاڑی پر ہیں، 2 بیچ میدان میں، سب سے اوپر سابع مسجد کہلاتا ہے، 7 مسجدیں، سبا مسجد، 7 مسجد، جس میں سے کئی مسجدیں توڑ دی گئیں، اس میں سب سے بلند پہاڑ پر حضور کے نام کی مسجد ہے، اس سے بالکل نیچے چند قدم پر مسجد سلمان فارسی ہے، اس کے بالکل سامنے میدان کے اس پار پہاڑی پر مسجد علی ہے، اسی سے قریب مسجد فاطمہ بنی ہوئی تھی، اسے توڑ دیا گیا، مسجد علی ہے، مسجد نبی ہے، اور شاید مسجد سلمان فارسی سنا تھا کہ توڑ دی گئی، میں جب گیا تھا تو حج کرنے تو موجود تھی، اور بیچ میں 2 مسجدیں اور ہیں، اب اوپر کون چڑھے، سب وہیں نماز پڑھ لیتے ہیں جو نیچے ہیں، اب ان کے نام میں کیوں بتاؤں، کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ خود پڑھیے، اور جو حج کر آئے انہیں معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو جہاں علی کا خیمہ تھا وہاں مسجد علی، اس لڑائی میں حضور جب مدینے سے نکلے تو تمام عورتوں بچوں کو لے کے نکلے، تمام بیبیاں سب کی ساتھ میں، حضور کا پورا خاندان، سب اس لڑائی میں گئے تھے، سب کے خیمے لگا دیے گئے تھے، اور جہاں پر مجاہدوں کے خیمے لگے تھے اس کی پشت پر بالکل پہاڑی کے پیچھے 3 طرف پہاڑیاں ہیں، ایک طرف سے مدینہ کھلا ہوا میدان ہے، 3 طرف سے پہاڑیوں سے یہ میدان خندق گھرا ہوا تھا، لیکن لشکر چاروں طرف سے آیا، وہ پہاڑیوں پر چڑھ کے اترے، سب راستے انہوں نے گھیر لیے تھے، راہ فرار کہیں تھی ہی نہیں، چاروں طرف سے گھیرا تھا انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کو، اور تمام خواتین بھی ساتھ میں گئی تھیں،